پیسہ آ رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے روز بروز, تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں, چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی جائیں گی, بڑھیں گی. پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا, وہ یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا. کہیں سے پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا, وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا. اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے, وراثت میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے. جب لائٹ, ہمیں تو یہ کراچی میں یہ مزے الحمدللہ اب بھی ہیں, لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا بھئی. یہ جو یوں کر کے گھما رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہے, بہرحال جو والا پنکھا بھی کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن جب یہ والے پنکھے آ گئے بجلی والے, تو اس پنکھے کی 2 ٹکے کی اوقات رہی. پھر جب ایئر کنڈیشن آ گئے تو ان پنکھوں کی کوئی اوقات رہی, کوئی رہی اوقات. تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ کی لائف میں جو لگژری پنا ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا. تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے. اب آپ اس سے نیچے آؤ گے نا تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو بڑھانا پڑے گا, یہ نیچرل ہے, اسٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا, اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو مزے تھے آپ کے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. مثال, جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں, کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے, ابیوزو لینگویج بہت استعمال کرتے ہیں, کس طرح کی زبان ہے ان کی, عمر میں بیٹھ گئی, لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا کریں اس کو, میں ذرا تمیز سے. کہ آپ مجھے بتاؤ, آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے, جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے, ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ. پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا. تو بادام ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی؟ بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے, سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی, سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا. جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے, آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا, کوئی پھر باپ پہ آ جاتا ہوں میں, ابیوزو لینگویج ہو جاتی ہے, کہاں سے کھاؤں, پیسے کہاں ہیں میرے پاس. آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, اب بادام کھانے کے پیسے آ گئے آپ کے پاس. میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے, ہضم نہیں کر پاؤ. حکیم کہے گا 11 بادام تک تو میری ذمہ داری ہے, 12واں کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی, قوت خرید بڑھتی چلی جائے گی, لیکن آپ کا معدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہر خواہش میں ایسا ہی ہے, ہر خواہش میں. آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا, عیاشی کی, شادیاں مادیاں کو فوکس ہی نہیں کر رہے آپ. ہندوؤں نے میرا شادیوں پہ بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. ابے یہ مسلمان نے دیکھو 3 2 بیویاں لے کے ایک بیوی, ٹینشن نہ صاحب, ہم دیکھو انجوائے کر رہی ہیں. کمنٹس میں ہوتے ہیں پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی گرل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ, وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن پھر بھی گرل فرینڈ بھی بہرحال جو روزانہ منہ کالا کرتے ہیں وہ گرل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی جائے گی نا, یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میرے بھی دائیں بائیں لڑکیاں ہوتی. وہ بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا, اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے کمارے کی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتا پتہ نہیں شادی جس کی ہوتی ہو وہ تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, گھومتا ہے 2-4 مہینے تک, اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ. ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا, تو وہ
اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا, اتنی لڑکیاں دائیں بائیں. بھائی تیرے پاس ہے نہیں, تو نے بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو تو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تو سمجھ رہا ہے, کہ عادی ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جائے گی, پھر وہ بات نہیں رہے گی. بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا, وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بدنظری سے بچتا ہے, کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے, وہ زیادہ سکون میں ہوگا. آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی, 1 گھنٹے بعد. اس سے بہتر نہیں تھا 8 گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی؟ زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ 8 گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی, خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوبارہ قورمے کی پلیٹ خرید لی ہے. وہ صبر بھی نہیں کر سکتا 8 گھنٹے تک. شدید بھوک لگ رہی ہو, مسور کی دال میں جو مزہ ہے, وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. تو مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ لگنے اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے, وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہی نہیں ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے, شادی وادی, بیوی بچے, ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو, پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے, جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے, تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے. پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بیوی ہو, بچے ہوں, ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا یہ تھوڑے دنوں میں آڑا ترشا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہو. ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے, منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانی والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو, ہے بھائی, وفا ملتی ہے, وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے, تو کتنا کر لے گا بھائی, تو طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ بات. تھوڑی حیا کے خلاف ہے جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ
ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو, آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا, 1 مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی, اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی. آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اور آسان مثال, جب ہمارا دماغ تھکتا ہے, شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ, میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, وہ سٹا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. جس میں شہوت پرستی نہیں ہے, شریعت پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, تھک گیا ہے, تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ. سٹے لگانے کے لگا کے اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش مت کرو. لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے. تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے. جو سٹے نہیں لگاتے 90 99 سال تک چلتے رہتے ہیں, فریش رہتے کہ نہیں رہتے. ہر لذت کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں, دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا, یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. غیر مسلم اس نعمت سے